اب میں آپ کے نمائندے جن پہ آپ سب کا اعتماد ہے یا سب کا بھروسہ ہے یا سب کا یقین ہے، آپ کی مضبوط نمائندگی کرنے والے بے باک اور بے خوف آواز جناب نصرین اسلم صاحب، صدر مانو طلبہ یونین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب شیخ جامعہ صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہمارے کہنے پر وہ یہاں پر آئے، اور آپ کی بہت مصروفیات ہیں، اور اس پروگرام کو سب سے زیادہ آج اگر یہ پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں وائس چانسلر صاحب کا سب سے زیادہ دخل ہے کہ وائس چانسلر صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایسے پروگرام کنڈکٹ کرائے جائیں جس سے کہ تہذیب کی ہوا چلے، اور ایسے پروگرام یہاں کنڈکٹ کرائے جائیں جو ہمارے تہذیب تمدن کو پروموٹ کیا کرے۔ اور شہنتیش میں تشریف فرما ہمارے نائب شیخ الجامعہ صاحب احمد رحمۃ اللہ اور رجسٹرار صاحب اشتیاق احمد صاحب، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں۔ اصل میں کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں اور بتانی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے مجھ سے سوال ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اشکال ہیں کہ جشن بہارا اتنا چھوٹا کیوں کر دیا گیا ہے، جشن بہارا میں یہ ہوتا تھا، جشن بہارا میں وہ ہوتا تھا۔ تو مانو طلبہ صدر یونین کی جانب سے آپ نے مجھے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی، تو میں وہ چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو۔ اصل میں ملک کے حالات اس وقت بہت نازک ہیں، اور کیونکہ ہم نے جشن بہارا تو بہت اچھا پلان کیا تھا، کافی لگ بھگ 15 دن کا پلان کیا تھا، اور اس پہ سب لوگوں کی منظوری تھی الحمدللہ، لیکن اس میں ہوا یہ کہ ملک کے حالات جو ہے وہ خراب ہوتے گئے، اور ہمارا اس وقت جو اکیڈمک سیشن ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہو گیا، اور ایگزام بھی ہمارے سر پر ہیں، انٹرنل چل رہے ہیں ابھی بھی، آج بھی بچوں کے انٹرنل تھے، اور 28، 29، 30 میں بھی بچوں کے انٹرنل ہیں، پھر بقرعید بھی ہے، لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، پھر ایگزام بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے گیسٹ بھی بلائے تھے، لیکن گیسٹ کیونکہ ٹرینیں کینسلس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، گیسٹ نے خود آنے کو منع کر دیا۔ آج بھی ابتدائی تقریب میں بھی بہت سارے گیسٹ آنے تھے ہمارے باہر سے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہم سے منع کر دیا، ہم نے انہیں لیٹر بھیجے، ریکویسٹ کری، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بس چیزیں جو ہیں وہ بگڑنے پر ہیں، سدھرنے پہ نہیں ہیں، پھر بھی الحمدللہ پورے ڈی ایس ڈبلیو کی ٹیم نے اور پروکٹر سر نے، پرووسٹ سر نے، سب نے وائس چانسلر کی رہنمائی میں آج الحمدللہ ہم اپنا جشن بہارا جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں ایک چیز یہ آپ کو خصوصی طور پر بتا دوں کہ جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اس بار، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آنے والے جشن بہارا میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہوں گی، ملک کے حالات ایسے رہے، اور یونیورسٹی کیونکہ اس وقت یونین بہت کم وقت کے لیے بنی تھی، تو کم وقت میں جب یونین بنی تو ٹینیور بھی بہت چھوٹا تھا، 3-4 مہینے کا ٹینیور تھا، اس میں 15-20 دن جشن بہارا بڑا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش تھی، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ چیزیں بگڑتی چلی گئیں۔ اب جشن بہارا سے متعلق میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جشن بہارا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کی جو صلاحیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے اندر مختلف صلاحیت رکھی ہیں، اور الحمدللہ میرا یہ ماننا ہے کہ مانو کے طلبہ کے اندر الحمدللہ دنیا کی ہر ایک صلاحیت موجود ہے، بس اسے نکھارنے کی، اسے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز، شیخ الجامعہ صاحب، نائب شیخ الجامعہ صاحب، ان سب کی تمام کوشش یہی رہتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے اندر کا ٹیلنٹ باہر نکال سکیں، اور اسی کو لے کر یہ جشن بہارا ہمارا منایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں تو جشن بہارا کو علامہ اقبال کے شعر سے تعبیر کروں گا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ جشن بہارا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا جشن بہارا اس شعر کے اندر سمٹ کر آ گیا۔ آپ لوگ اپنے اندر کی کوالٹیز، اپنے اندر کی اسکلز، اپنے اندر کی صلاحیت کو ابھاریے۔ یہ 5 دن ہیں، مانو میں ہر ایک طرح کی صلاحیت ہے، اور ہم نے ہر ایک پروگرام رکھا ہے جو کہ بائی دا اسٹوڈنٹ، ٹو دا اسٹوڈنٹ، فرام دا اسٹوڈنٹ، سب کچھ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ والنٹر بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آرگنائزر بھی اسٹوڈنٹ ہیں، پارٹیسپیٹ بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ بس ہمارے جو قائد ہیں
وہ ہمارے اساتذہ حضرات ٹیچر ہم لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم لوگوں کی گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. باقی سب کچھ ہمارا ہے تو ہر طرح کی صلاحیت اس میں ہم ابھار سکتے ہیں. اور جس طرح کے ہم نے پروگرام رکھے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہم کو کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کو اس میں انٹرسٹ لے کر کرنا ہے. 5 دن کا یہ ہمارا تہوار ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ مانو طلبہ کا ایک تہوار ہے جس کے اندر واقعی مانو کا ٹیلنٹ باہر نکل کر آتا ہے. اور الحمدللہ ہم اسے بہت ہرش و اللہ کے ساتھ جوش کے ساتھ منائیں گے. باقی زیادہ کچھ میں بولوں گا نہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ہمیں اور بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. اس وقت ہمارا کرکٹ بھی چل رہا ہے, اس کے بعد بیٹ بازی چلے گی, اسپیچ کمپٹیشن بھی چلے گا. تو کیونکہ اسی وجہ سے بہت بزی شیڈیول ہے, کم ڈیز ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے سب کچھ الحمدللہ اس میں ڈیزائن کر دیا ہے. اور ابھی تک کافی کچھ الحمدللہ کرکٹ کے میچ بھی ہو گئے ہیں, والی بال کے میچ بھی ہو رہے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں کچھ میچز. اور باقی سب کچھ الحمدللہ پوری طرح سے ڈیزائن ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام طلبہ سے میری یہ گزارش ہے کہ پورے تعاون کے ساتھ اور ہرش و اللہ کے ساتھ اپنے اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں بس میں اس شعر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا جو کہ جشن بہارہ کو لے کر ہی میں نے لکھا ہے کہ دلوں کو ملا کر ایک احساس پیدا کر, دلوں کو ملا کر ایک احساس پیدا کر, جنوں ہو دل میں وہ ہتاش پیدا کر, جنوں ہو دل میں وہ ہتاش پیدا کر, چمن کے بلبلوں میں وہ انداز پیدا کر, ہر ڈالی ہر سمت پر جشن بہارہ کا آغاز پیدا کر.